کنارے کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے جو بہت ہی زیادہ اب دلچسپ ہو چکا ہے۔ یہاں پر اب ولید بھی اتنی خاموشی سے بیٹھنے والا تو نہیں تھا کیونکہ درِ شوار اتنی اسے تنگ کرتی ہے۔ تو یہاں پر اب کہتا ہے کہ درِ شوار آخر تم میرا پیچھا چھوڑنے کا کیا لوگی، کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو صرف پیسوں کی خاطر۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ولید آخر کیا ہو گیا ہے آپ کو، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ محبت کرتی ہوں میں آپ سے، تمہاری وجہ سے ماورا مجھ سے دور جا چکی ہے۔ یہ بات سن کر اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ دیکھا نا ولید، وہ آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہے لیکن میں آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، تم میری اس بات پر یقین رکھو۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ تم بھی تو پہلے مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی، اب ماورا نے بھی ویسا ہی کیا۔ یہ باتیں اب سن کر اسے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یقین کرو اب میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، لیکن تم میرا ہاتھ تھام سکتے ہو۔ یہ بات سن کر یہاں پر اب ولید دل ہی دل میں کہتا ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی حد تک بھی گر سکتی ہو۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ دیکھو ولید، تم اسے ڈائیورس دے دو۔ ولید یہاں پر اب کہتا ہے کہ نہیں، میں ابھی ماورا کو ڈائیورس نہیں دے سکتا کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے اچھا اگر ایسی بات ہے تو اس کا بچہ ہم مار دیتے ہیں کیونکہ میں ماورا کے بچے کو کبھی بھی نہیں پال سکتی۔ یہ بات سن کر یہاں پر ولید دل ہی دل میں کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ تھا اور اس گھٹیا پن کی امید بھی۔ یہاں پر کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، تم تیار رہنا، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر تو اب اسے انتہا کی خوشی ہوتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا اور کہتی ہے کہ ولید، آج آپ نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری دی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنا خوش ہوں۔ اب آپ کے ساتھ میں کبھی بھی کوئی ناانصافی نہیں کروں گی، ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں گی۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ہاں اب تو تم کچھ ایسا ہی کرو گی اور مجھے اس بات پر بھی یقین ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کیا مطلب ہے آخر اس بات کا، اب معاف بھی تو کر دو، آخر باتوں میں ہی تم کیا طنز کرو گے؟ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ بالکل نہیں، میں بھلا تمہیں طنز کیسے کر سکتا ہوں، تم تو میری ہونے والی بیوی ہو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں یہی بات تو آپ نہیں جانتے کہ میں کس قدر خوش ہوں اور میری زندگی کی سب سے بڑی اب خواہش بھی پوری ہونے جا رہی ہے۔ لیکن آخر ولید کے ذہن میں آخر کیا چل رہا تھا اور وہ کیا اس کے ساتھ کرنے والا تھا، کیونکہ ولید کبھی بھی ماورا کو اپنی زندگی سے باہر نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ یہاں پر اب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم تیار رہنا، لیکن ولید آخر یہاں پر اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کروا دیتا ہے۔ ولید یہاں پر اسے بتاتا بھی نہیں ہے کہ آخر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یہاں پر وہ بالکل اپنے جیسا ایک شخص ڈھونڈتا ہے، یہاں وہ اسے اس نکاح کے لیے کنونس بھی کرتا ہے، لیکن وہ شخص ایک بہت ہی کرول ہوتا ہے اور جو درِ شوار کو لے کر کہتا ہے کہ اس کا میں ایسا دماغ سیٹ کروں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گی اور کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گی۔ یہاں پر اب جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے تو یہاں پر اب وہ گھونگھٹ اٹھاتا ہے تو درِ شوار اسے دیکھ کر ایک دم چونک بھی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر تم کون ہو اور تمہارا نکاح میرے ساتھ؟ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہارا شوہر ہوں، اس میں اتنی حیران ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں جو تم اتنا حیران ہو رہی ہو۔ یہاں پر وہ سامنے ولید کو دیکھ کر کہتی ہے کہ ولید، تم نے میرے ساتھ یہ کیسے کھیل کھیلا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنا گھٹیا کھیل